یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اس لیے کہ اسلام کی ایسی کامیابی ہے یہ کہ یہ کامیابی کی وجہ سے اتنا اثر ہوا تھا پوری اس وقت کے جو نون ورلڈ تھی، اتنا اثر ہوا تھا کہ لوگ مروب ہو گئے کہ کرسچینٹی کے اس زمانے کا سب سے اسٹرانگ مذہب کا نام تھا، اور بڑے اسٹرانگ تھے یہ نجران کے نصارہ جو تھے، بڑے اسٹرانگ، جیسا یہودی خیبر میں بڑے اسٹرانگ تھے، خیبر کی فتح کے بعد اسلام کا ایک بہت بڑا بول بالا ہوا تھا، اسی طرح فوراً اس کے بعد نجران کے نصارہ کے ساتھ جو یہ مباہلہ ہوا تو نہیں، لیکن مباہلے کی جو تیاری ہوئی اور وہ لوگ ایکسپٹ کریں جزیہ دینے میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے، کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین ہے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ جو اسلام کا اصول ہے، یا تم ایکسپٹ دا اسلام یا پھر تم ٹیکس پے کرو، ہمارے ساتھ جب رہتے ہو تو ٹیکس پے کرو، جزیہ ادا کرو۔ وہ لوگ انکار کر رہے تھے کہ ہم ٹیکس پے نہیں کریں گے، ہم جزیہ پے نہیں کریں گے، تو اس کے باوجود بھی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ وہی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے، اسلام ایک امن و امان کا مذہب ہے، اسلام یہ کبھی زبردستی نہیں کرتا، کبھی جھگڑا نہیں کرتا، کبھی ایگریشن جو ہے وہ اسلام میں نہیں، ہمیشہ پیس ہے، پیس کی دعوت۔ اللہ کے رسول نے پیس کی دعوت دی عیسائیوں کو، ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ خیبر کے فتح کے بعد اتنا چرچا ہوا تھا، اتنا اسلام کا بول بالا ہوا کہ نجران کے نصارہ کو اللہ کے رسول نے لیٹر لکھا اور لکھ کے کہا کہ تم لوگ جزیہ دو، تم لوگ ٹیکس پے کرو، ادروائز ایکسپٹ اسلام۔ دے سیڈ نو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپٹ۔ ان لوگوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، ایک پورا ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا مدینہ منورہ، اور بڑے قابل لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنے مذہب کو لیڈ کر کے پورا باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن آیا۔ جب ڈیلیگیشن آیا تو وہ لوگ کیسے آئے؟ اس زمانے کا جو کلچر تھا، اس کلچر کے لحاظ سے اپنے آپ کو سجا کر آئے، انہیں مطلب مرد تھے لیکن بہت بھاری ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، آج کے دور کا برانڈڈ ڈریس تو نہیں بولوں گا میں، ریشمی لباس، اور سونے میں لدے ہوئے تھے، مطلب ہار پہنے ہوئے سونے کا، ڈائمنڈز پہنے ہوئے، پورا گولڈ میں لدا ہوا، اور بڑے بڑے مونچھیں تھی اور تاؤ دیے ہوئے مونچھیں، بڑے 10 یا 12 لوگ، بعض روایتوں میں 5 ہے، بعض میں 7 ہے، مختلف روایتوں، وہ بحث میں نہیں جاتا۔ یہ پورا ڈیلیگیشن آیا مدینہ منورہ، آف کورس اپائنٹمنٹ لے کر آئے تھے وہ لوگ، اور جب آیا اور اتنی دور سے آئے تو مدینہ کے مسلمان بھی بہت وہ ہو رہے تھے کہ نجران کے نصارہ، اور پھر وہ لوگ اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ لوگ بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم کتنے پیسے والے ہیں، ہم کتنے دولت مند ہیں، وہ دولت کا نشہ، طاقت کا خمار اور باپ دادا کی وصیتوں کا خیال، بہت اپنے آپ کو سجا کر لوگوں کے سامنے امپریس کرنے کے لیے وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور ان کو سب سے زیادہ امپریس کس کو کرنا تھا؟ اللہ کے رسول کو۔ اتنے گور میں سر سے لے کے پیر تک وہ مرد، وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا لدے ہوئے، کس کو آ کے امپریس کر رہے؟ اللہ کے رسول کو، جو کائنات کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ کوئی سونا پہن کے آنے سے رسول امپریس نہیں ہوتا ہے، دنیا کے اگر لوگ ہوتے تو وہ امپریس ہوں گے، اللہ کا رسول، ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اللہ کا رسول ہے کیا، یہ کیا پرسنالٹی، ارے جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائی، آسمان سے پانی جس کے محبت میں اللہ نے برسایا، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، اس کے سامنے، اور جو رہتا کیسا تھا، وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی بہت ہی بڑے پیلس میں ہوں گے اور اس طرح ہوں گے، اور ایسا اپنے آپ کو گولڈ اور پلیٹنم اور چاندی اور سونے میں لدے ہوئے ہوں گے۔ آئے تو عجیب منظر دیکھا، چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد نبوی، اور وہاں پہ بوریے پہ بیٹھے ہوئے، کوئی بڑا پیلس نہیں، کوئی بڑا، یہی چیز آج ہمارے پاس ہے دوستو۔ اگر آج آپ ہمارے مرجعوں کو دیکھیں، آغا حسین شیستانی صاحب کو دیکھو، اللہ ان کو سلامت رکھے، آغا خمینی صاحب جب تھے وہ دیکھو، اب وہ تو سیکیورٹی ایک الگ چیز ہے بیکاز آف حالات، لیکن آج آپ جا کے نجف اشرف میں ماشاءاللہ ہم لوگ سب جاتے ہیں، اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے۔ آپ دیکھتے کہ اتنا بڑا مرجع جس کے مخلد، یعنی پوری دنیا جس کے مخلد ہو، یعنی ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر جس کے پاس ہو، چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے آج بھی۔ کیا آغا شیستانی چاہے تو بڑے پیلس میں نہیں رہ سکتے تھے؟ آف کورس رہ سکتے۔ اگر وہ کسی ایک بزنس مین کو، کسی ایک کو بول دے اپنی کمیونٹی میں
کہ مجھے بڑا گھر چاہیے تو کیا کوئی گھر بنا دے؟ خود آگے بڑھ کے بنائے. لیکن نہیں، وہی کردار ہے جو معصومین کا کردار تھا. میں یہ نہیں بولتا یہ تو غلام ہے، اگر ثانی غلام ہے، رہبر معظم غلام ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا رہن سہن کیا ہے، کس طرح رہتے، کتنے چھوٹے سے گھر کے اندر رہتے. یہ کردار وہ اللہ کا رسول بھی اسی انداز سے. اللہ کا رسول کو پیلس میں نہیں رہتے تھے، یہ تو بعد میں اسلام میں چینج آیا، جب یہ ملکیت آئی اسلام میں اور یہ ظالمین حکمران بنے، ان لوگوں نے چینج کیا. لیکن کبھی ہمارا کوئی معصوم پیلس میں نہیں رہتا. دیکھیں میں ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پیلس میں رہتے ہیں حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر لندن میں کوئی بہت بڑے گھر میں رہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر تم نے حق دے دیا. یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ مشہور جملہ جو مولا جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے، بصرے کا خطبہ ہے مولا کا 222 یا 223 خطبہ، وہ دو بھائیوں والا خطبہ مولا کا پورا سرمن ہے. کوئی پیسے والا ہے تو وہ چھوٹے سے گھر میں رہے نہیں. امام علی جب واپس آ رہے تھے جنگ جمل سے تو ایک ایسے چاہنے والے سے ملاقات جو مولا کا کلمہ پڑھتا تھا، اس سے ملاقات ہے. دیکھا بہت پیسے والا تھا لیکن رہتا کیسا تھا؟ غریب غربت کے حالت میں، پرانا لباس، اولڈ ڈریس پہنا ہوا، پھٹا ہوا لباس، پرانی چپل، چھوٹے سے گھر میں رہتا اور اس دور کا ملینر تھا. امام نے اس سے کہا، امام کے جملے نہج البلاغہ میں پورا سرمن موجود ہے. امام علی نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کفر کیوں اختیار کیا؟ لفظ کفر استعمال کیا. جب اللہ نے تجھے اتنی دولت دی تو کس انداز سے رہتا ہے، کیوں رہتا ہے ایسا؟ اللہ اس کے بعد مولا کا جملہ کہ اللہ نے یہ دنیا کو جو سجایا ہے یہ کافر و مشرکین کے لیے نہیں سجایا، یہ مومن کے لیے سجایا، مومن کے لیے بنا. جب اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا مولا میں تو آپ کی کاپی کرتا ہوں. ہم کو جو بھی نیوز کوفے سے آتی ہے کہ مولا چھوٹے سے گھر میں رہتے، مولا پرانا لباس پہنتے، مولا کے شوز بہت اولڈ شوز ہیں، تو میں تو آپ کی کاپی کرتا ہوں. علی نے مسکرا کے کہا سن، تم میری کیا کاپی کرے گا؟ تم مومن ہے، میں امیر المومنین ہوں. تم مومن ہے، میں امیر المومنین ہوں، تو میری کاپی کر. جب اللہ نے دیا ہے تو اس کا اظہار کر. اگر تو نے حق دے دیا پورے پیسے کا، مثال کے طور پہ کوئی ملینر ہے، مثال دے رہا، اس نے خمس ادا کر دیا، اس کے اوپر زکات دے دی، اس نے غریبوں کی مدد کی، اس نے خاندان والوں کی ہیلپ کی، اب اس کے بعد رہے مرسیڈیز میں گھومے، رولز رائس میں گھومے، کوئی منع نہیں کر رہا. اسلام منع نہیں کرتا کہ اگر تمہارے پاس حق ہے، تم نے حق ادا کر دیا تو تم بالکل آرام کے ساتھ رہ سکتے. اس میں یہ کوئی غلط نہیں سمجھے کہ مسلمان اگر بنے، مومن بننا ہے تو تم کو غربت کے عالم میں رہنا. نو، آپ رولز رائس میں گھومے لندن میں، جب آپ نے حق ادا کر دیا تو کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا لیکن میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ وہ اسی طرح آپ جیسا کہہ رہے ہو بڑے پیلس میں رہتا ہے، یہ بڑے گھر میں رہتا ہے. تو امام علی کا جملہ سن رہے، یہ سب کے لیے میسج. مولا علی کہتے ہیں کہ تم بڑے گھر میں رہ سکتے لیکن اس گھر میں اگر اللہ کا ذکر ادا کیا، ذکر الہی کیا، مہمان کی عزت کی. سب بہت بڑا جملہ ہے کہ کوئی گیسٹ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کی ریسپیکٹ کی، اس کی عزت کی. بڑے گھر میں رہ کے یہ غرور مت کرو کہ کوئی غریب تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا، صرف پیسے والا آ سکتا. نہیں، امام کہتے ہیں کہ کوئی غریب رشتہ دار، کوئی مہمان تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ جو آ رہا وہ اللہ کی رحمت کو لے کے آ رہا، اور وہ جب آ کے تمہارے گھر سے واپس جائے گا تو وہ تمہارے گھر کی بلاؤں مصیبتوں کو لے کے جائے گا. امام نے کہا تم بالکل رہ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ لوگ آئے تھے یہ امپریس کرنے رسول کو کہ ہم اپنی دولت سے اتنا امپریس کریں گے کہ اللہ کا رسول مرعوب ہو جائے گا، امپریس ہو جائے گا ہم سے. لیکن وہ کیا امپریس، وہ کائنات کا مالک ہے. ٹھوکر میں جس کے کائنات، جس کے وارث نے امام علی نے کوفے کی مسجد میں مسلمانوں کے درمیان جب بات چیت ہو رہی تھی، وہ لوگ علی سے سوالات کرتے، اس وقت علی نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی بن جائے. بولے اور دیوار بننے لگی تو پلٹ کے علی نے کہا کہ سنو، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے، تو اپنی اصلی حالت میں چلے جا. جس کا وارث کا یہ عالم ہے وہ رسول کا کیا حال ہوگا، وہ رسول کس سے امپریس ہوگا. تو یہ لوگ جب آئے تو بڑا اپنے آپ کو سجا کر آئے اور بڑے آنے سے پہلے معلوم کر لیا تھا کہ رسول کے اخلاق کیسے. دوستو بہت بڑی بات ہے.
آنے سے پہلے کوئی بھی آنے سے پہلے معلوم کرتا کہ وہ جس بندے کے پاس میں جا رہا ہوں وہ کس اخلاق کا ہے، کیسے بات کرتا ہے. تو ہر آدمی نے تعریف کی تھی کہ اسلام کے جو رسول ہیں، بانی اسلام ہیں، ان کے اخلاق سب سے اچھے. میں یہ بات سٹریس کر کے بول رہا زور سے، اخلاق اچھے، ان کا بیہیویئر اچھا ہے، وہ بہت سافٹ اسپوکن. یہ 3 چیزیں بتائیں. اب آپ انصاف سے بول، کیا یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر ہے تو بہت اچھا ہے. اور اگر یہ 3 چیزیں میرے پاس نہ ہو تو پھر کیا میں مومن ہوں؟ میں کوئی تقریر ایسا اسٹریٹ نہیں کرتا جب تک پیغام نہ جائے. اگر آج میری اہل چینل کی مباہلے کی تقریر اس میلاد میں کسی کے اخلاق صحیح ہو جائیں تو آج کا یہ جشن قبول ہو جائے. کوئی اگر سافٹ سپوکن نہیں ہے، اگر وہ سافٹ سپوکن بن جائے آج کے بعد کہ سیرت رسول یہ ہے کہ میں سافٹ سپوکن رہوں، تو اگر وہ بن جائے تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہ جشن کی قبولیت ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ انصاف سے بولو یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے، آپ سافٹ سپوکن پیسے والوں کے ساتھ تو ضرور ہے. کیا تم یہ سافٹ سپوکن تمہارے اخلاق تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے ہیں؟ I'm very sorry to say this. I'm very sorry to say this. کیا تمہارے اولڈ فادر اولڈ مدر کے ساتھ بھی تمہارے اخلاق اچھے؟ یا تم کسی کے امپریشن میں آ کے تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو تم جواب دے رہے ہو، answering them back and you're saying your mom or dad you're too old, I can't see you, I can't take care of you. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھے اخلاق ہے آپ کے. مباہلے کا پہلا میرا ایک دوسرا پیغام تھا یہ کہ تمہارے اخلاق جیسے رسول کے اخلاق تھے. عام لوگوں کے ساتھ ایسے. اور ہم کو یہ دیکھنا ہے، ہم باہر تو بہت اچھے ہمارا اخلاق ہے، لیکن اگر گھر میں سافٹ اسپوکن نہیں ہوں، اب مثال کے طور پر اپنی وائف کے ساتھ نہیں ہوں، مثال دے رہا ہوں، اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہوں، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں تو تیز بات کرتا ہوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی عبادت کا، کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع ہے. مباہلے کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن. یہ بہت بڑا دن ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ مباہلے کا دن کتنا بڑا دن ہے. یہ لاسٹ ڈے ہے، لاسٹ ڈے ہے 1442 ہجرہ کا. اس سال کا یہ آخری بڑا دن ہے، آخری بڑا دن. رحمتوں والا دن تھا. لندن میں تو ابھی ٹائم ہے مغرب کو، مغرب کے بعد بھی یہ رحمتوں والا دن ہے. تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. پورے سال کے جو کچھ تمہارے لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جو کچھ تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں، آج کا دن تم مباہلے کا یہ بول کے دعا کرو کہ پروردگار آج تیرے اسلام کو وکٹری ہوئی ہے، آج تیری اسلام کی کامیابی ہوئی ہے اور پنجتن کے ذریعے ہوئی ہے، تو اس پنجتن کا واسطہ میرے ساری زندگی کے آبسٹیکلز کو دور کر. پھر 1 سال کے بعد آئے گا یہ دن. اتنا بڑا دن تھا. Still you have chance کہ ہم مباہلے کو اس انداز سے اس وکٹری کو سیلیبریٹ کریں کہ جو حق ہے اس وکٹری کو سیلیبریٹ کریں. تو ہم پہلے یہ چیز چیک کریں کہ میرے اخلاق کیسے. How I speak with my mother and father and my friends and my cousins and my relatives. کتنی میں عزت کرتا ہوں. اللہ کے رسول کا مشہور تھا کہ بہترین اخلاق دشمن بھی آتا. دوستو یہ بہت آسانی سے میں یہ جملہ بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے کہ دشمن ہمارا اگر کوئی ہم کسی سے ناراض ہے تو اس کی صورت نہیں دیکھتے ہم، لیکن اللہ کا رسول دشمن بھی آتا تھا اس سے پیار سے محبت سے بات کرتے. کم از کم موبائلے میں یہ چیز سیکھ لو، کم از کم موبائلے میں یہ چیز اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لو. یہ سال بولو کہ اللہ میرے اخلاق. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے اگر تمہارے اخلاق صحیح ہو جائے نا، تمہارے زبان میں سافٹنس آ جائے نا، تم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ پیار محبت سے بات کرو نا، تم جیت گئے، تم کامیاب ہو گئے، تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. یہی معصومین پورے اللہ کے رسول نے پہلا یہی جملہ بولا تھا کہ میں خلق عظیم کا مالک ہوں. کافر مشرک یاد سوچو جس رسول کے اوپر کچرا ڈالا جاتا تھا، گاربیج ڈالا جاتا تھا، اس سے بھی رسول اخلاق سے بات کرتے. ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، اور ہمارے اخلاق کیا ہے، ہم کیسے بات کرتے ہیں. آپ انداز، میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یار کہ بات کرتے ہیں، اگر کوئی غریب آئے اور کوئی امیر آئے
تو جو ان کا سٹائل ہے ملنے کا، وہ سٹائل بتاتا کہ یہ کس سے امپریس ہے، اس کی دولت سے امپریس ہے، اس کے پوزیشن سے امپریس ہے، اس کے سٹیٹس سے امپریس ہے، اس کے اقتدار سے امپریس ہے، اور یہ بیچارہ غریب ہے۔ اللہ کی نگاہ میں پیسہ سٹیٹس نہیں ہے، تمہارا تقویٰ سٹیٹس ہے، یاد رکھو۔ تم جتنے پائز بنو گے اتنا تمہارا سٹیٹس اللہ کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں ہوگا۔ یہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ آپ سوچو، اب ویری نیکسٹ ایک ہفتے کے اندر یہ سال ختم ہو جائے گا، آج 24 ہوگی، ناٹ ایون 1 ویک، اس کے بعد غم کا ایام شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز آج اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرو۔ یہ چیز اپنی زندگی میں، عورت کو بھی بول رہا، مرد کو بھی بول رہا، کہ اگر گھر کی ہیڈ آف دی فیملی، اگر وائف اور ہسبینڈ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو پوری فیملی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ایک چیز سافٹنس لاؤ اپنی زبان میں، جیسے اللہ کے رسول کی زبان میں سافٹنس تھی نا، اللہ کے رسول کی زبان میں مٹھاس تھی، وہ تو یہ جو نجران کے نصارہ جو پورے آئے تھے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، ان کو اتنا معلوم کیا تھا، تو ان لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ تم جس کے پاس جا رہے بات کرنے کے لیے وہ صاحب اخلاق ہے، وہ مرکز ہے اخلاق کا۔ تم جب بات کرو گے تو یو ول سی کہ وہ کس انداز سے بات کرتے ہیں۔ تو اسی امپریشن میں ان لوگوں نے اپنے اوپر پورا سونا وونا پہن لیا، اور اسی پہ میں پوری تقریر کر دوں۔ آئے آپ پلیز میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می۔ وہ لوگ پورا اس امید کے ساتھ، مثال کے طور پہ 10 بجے کا ان کا اپائنٹمنٹ تھا، 10 o'clock کا، اور پورا امپریس ہو کے، پورا لدے ہوئے ڈیلیگیشن، اور پھر باہر کا ڈیلیگیشن ہے، اندر آیا سرکار سے ملنے کے لیے۔ سرکار نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، برابر بالکل خاموش ہو گئے۔ تو ان کا یہ بیہیویئر اللہ کے رسول کا دیکھ کے اٹھ کے چلے گئے۔ نیکسٹ ڈے آئے، نیکسٹ ڈے بھی وہی بیہیویئر، بات ہی نہیں کر رہے۔ تھرڈ ڈے گزر گیا، بعض روایتوں میں 3 دن ہے، بعض روایتوں میں 5 دن۔ They tried their best، بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ مسلمان پریشان، یہ پریشان کہ ہم اتنی دور سے آئے اور اللہ کا رسول تو ہم سے بات ہی نہیں کر، ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ اور وہ ہر دن نیکسٹ ڈے ڈائمنڈز پورا پہ، سونے کے بڑے بڑے کوئنس کے ساتھ گولڈ پہنا، مونچھوں کا ایسا تاؤ دیا ہوں۔ میں ایک چیز آپ کو بتا رہا کہ کس طرح سے لوگ اپنے امپریس کرتے ہیں سامنے والے، اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی دولت کے نشے میں تھے، طاقت کے خمار، وہ چاہتے تھے کہ رسول کو اتنا امپریس کر دو اپنے مال سے کہ وہ خاموش بڑھے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ دنیا کا رسول نہیں ہے، یہ اللہ کا کی رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت، جو جس کی محبت واجب، جو اول عدد ہے، اول عقل ہے، وہ رسول کہ جو اول ما خلق اللہ نوری ہے، کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے جس کے نور کو خلق۔ پھر اسی رسول کا ارشاد کہ انا و علی ان من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے۔ آپ سوچو کہ جو عبادت کرے تو جس کی عبادت کو دیکھ کر ملائکہ عبادت، جس کی تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ تسبیح، جس نے ہزاروں برس اللہ کے رسول اور آل رسول نے ہزاروں برس اللہ کی جس نے عبادت کی، وہ کسی سے کیا امپریس؟ 3 دن یا 5 دن مسلسل آتے، اور اللہ کے رسول نے ملنے سے انکار کر، بات کرنے سے انکار کر، اور بڑے اپسیٹ ہو گئے۔ اس لیے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ پیسے والوں کا ایک مزاج ہو، پیسے والوں کا ایک لہجہ، کہ کوئی پیسے والے کو آپ ڈال سکتے، جو ملینر ہو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں ایسا، اور کوئی بات ہی نہیں کرے تو اس کی انسلٹ ہو رہی۔ تو یہ پورا پلیز میری طرف دیکھیں، یہ پورا ڈیلیگیشن لاسٹ ڈے واپس جا رہا تھا، غصے میں جا رہا تھا۔ یہ کہتا ہوا مسجد سے اٹھا کہ ہم نے کیا سنا تھا اور کیا پایا، ہم نے کتنے اخلاق کی باتیں سنی تھی رسول کے لیے، یہ تو بات ہی نہیں کرتا یہ رسول، یہ اسلام کا رسول تو بات ہی نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھو، لوگ جا رہے تھے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس، سٹیپس کے پاس، میرے مولا سے ملاقات کی، امام علی سے ملاقات کی۔ اب علی سے بہتر کون تھا مزاج رسول کو جاننے والا؟ کیا بول رہا میں؟ علی سے بہتر کون تھا اللہ کے رسول کے لہجے کو، مزاج سے جاننے والا؟ ان لوگوں نے جب کہا تو میرے مولا نے کہا کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑا چرچا سنا، ہم آئے تھے بات کرنے، لیکن تمہارا رسول تو بات ہی نہیں کرتا، تمہارا رسول تو ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا سنو، جس سی تم شکل بنا کے آئے ہو، بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ کلین شیو ہو کے، جیسے تم شکل بنا کر آئے ہو، جو تم اپنا لباس پہن کر آئے ہو، میرا رسول کبھی بات نہیں کرے گا۔ تو کہا کیا مطلب ہے؟
تو کہا یہ سونا، یہ چاندی، یہ پلیٹنم، یہ گولڈ، یہ کوائنس، یہ سلور، یہ سب اتار دو، ایک نارمل ڈریس پہن کر آؤ، نارمل لباس پہن کر آؤ. یہ سونا ہونا پہن کے رسول کے سامنے نہیں آنا. آپ دیکھو اصول میں کبھی کمپرومائز نہیں ہے. کیا بات ہے، کبھی اہل بیت نے اصول میں کمپرومائز نہیں کیا. یہی میسج ہمارے لیے کہ تم کبھی کمپرومائز، میرا جملے غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، کبھی بھی ہر چیز میں کمپرومائز کرو، بٹ نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین. کبھی نہیں کرنا کوئی کمپرومائز. میں یوتھ کو بول رہا کہ کبھی کمپرومائز ولایت امیر المومنین میں نہیں کرنا. نیور. اس کو پکڑ کے رکھو اس دامن کو جو تم کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آنے والا. ان لوگوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تو کہا یہ لباس کو اتار دے، یہ سونا چاندی ہٹا دے، نارمل جیسے انسان پھر رہے ویسا. یہ کس کو امپریس کرنے آ رہا؟ رسول کو جو عالمین کا رحمت ہے اس کو. اب ان کے سمجھ میں آیا، جیسے وہ لوگ جہاں پہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے، جو بھی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، جو بھی سسٹم تھا اس زمانے کا، جا کر پھر دوسرے دن کا اپارٹمنٹ لیا. لیکن ایک نارمل ڈریس پہن کے جیسے لوگ پھرتے ویسی نارمل ڈریس پہن کر آئے. اب جب ڈیلیگیشن آیا، یو ول ناٹ بلیو، جب یہ لوگ آئے مہمان نجران کے، یہ نصارہ، یہ علماء جب آئے نارمل لباس پہن کر، اللہ کا رسول کھڑا ہو کے اپنے پہلو میں بٹھایا اور اپنے پہلو میں بٹھا کے مسکرا کے بات کی. اور ایک عجیب بات یہ تھی سارے معصومین کی کہ سلام میں خود پہل کرتے تھے. بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات. سلام میں آلویز پہل کرتے تھے. اس لیے کہ امام، پلیز میرے جملے غور سے سنو، پوائنٹ بات پہ بات نکل رہی. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا ہم یہ کیسے چیک کریں کہ ہمارے پاس غرور اور تکبر ہے یا نہیں. امام علی سے پوچھا گیا، راوی نے پوچھا تھا کہ مولا غرور اور تکبر حرام اور اللہ نے کنڈیم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو غرور کرے گا، جو تکبر کرے گا، اس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان نے غرور اور تکبر کیا. تب آپ یہ بتائیے کہ ہم کیسے چیک کریں کہ میرے پاس غرور اور تکبر ہے یا نہیں. امام علی نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا. امام علی نے کہا تھا کہ غرور اور تکبر تمہارے پاس ہے یا نہیں چیک کرنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم سلام میں پہل کرو، پہلے تم سلام کرو. آپ انصاف سے بولو. اگر پیسہ جب آ جاتا ہے تو ہم سلام میں پہل کرتے، ہم ویٹ کرتے، انتظار کرتے کہ کوئی مجھے سلام کرے تو میں اس کا جواب دوں. معصوم کیا کہہ رہے؟ سلام میں پہل کرو، تمہارا غرور خود بخود ٹوٹے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سلام میں پہل کرو، غرور خود بخود ٹوٹے گا. یہاں اخلاق رسول، مشہور اخلاق رسول، میں اس پہ بڑا سٹریس کرنا کہ یہ چیز ہمارے پاس آنا چاہیے. اور آج آپ یہ دعا کرو کہ اللہ جو کچھ ہم سے غلطی ہوئی یہ سال، جو کچھ ہم نے غلطی کی ہے، آج مبالغے کا دن ہے، آخری دن ہے، تیری رحمت کا پروردگار اس پنجتن کے نام پہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے راستے کھول. اس کے بعد وہ لوگ آئے اور بیٹھ کے وہ لوگ گفتگو کرنے لگے. بڑے عالم تھے، سو کال جو بھی گفتگو کرنے لگے. دوران گفتگو ان کا ایک ہی وہ تھا کہ نبی عیسیٰ جو ہے سن آف گاڈ ہے. اللہ کا رسول قرآن سے سمجھا رہا ان کو، قرآن مجید سے سمجھا رہا. اور پھر اللہ نے مثال دی. اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر نبی عیسیٰ کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہہ رہے، سن آف گاڈ کہہ رہے، ریزن یہ دے رہے کہ ان کا بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، نبی بی بی مریم کے ذریعے آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسی لیے وہ سن آف گاڈ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. تو کہا اگر عیسیٰ کے بارے میں یہ خیال ہے تو جناب آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آدم کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ قادر مطلق ہے اللہ جس سے چاہے جہاں چاہے پیدا کر سکتا. اللہ تو وہ ہے کہ دیوار میں سے، پہاڑ میں سے ناخے سالے کو نکال دے، ایک جاندار چیز کو نکال دے. مشہور واقعہ نہیں پڑھ. ناخے سالے، نبی صالح کا جو ناخا، جو اونٹنی، جو کیمل، فیمیل کیمل کو جو نکالا تھا پہاڑ میں سے، تو نکالا. اللہ قادر مطلق، اللہ جو چاہے کر سکتا. تو کہا کہ نبی آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ عیسائیوں سے پوچھا تھا کہ نہ ان کے باپ ہے نہ ان کی ماں، وہ کس کے بیٹے؟
تم جناب عیسیٰ کے بارے میں بولے حدیث ان کی تو ماں تھی، ان کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی. اس طرح ڈفرنٹ ایگزامپلس دے کے اللہ کا رسول 5 دن 9 دن یا 10 دن تک، پلیز غور سے سنو، ڈفرنٹ روایتیں سمجھاتا رہا، ڈبیٹ ہوتا رہا، اور اللہ کا رسول سمجھاتا رہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے. اس کے بعد یہ آیت آئی، قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کیا میرے حبیب جب تھک گئے، سمجھاتے ہوئے تھک گئے، اللہ کا رسول نہیں تھکا، میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. جب اینڈ ہو گیا، مانی نہیں رہے، ضد کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول، اللہ نے حکم دیا کہ اچھا میرے حبیب ان سے کہو کہ وہ اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لے کے جاؤ. وہ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے جاؤ. وہ اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے جاؤ. اور اینڈ اب اس کا یہ ہے کہ تم بھی لاؤ، ہم بھی لاتے، اور لا کر ایک جگہ کھڑے ہو کر پھر وہاں پہ ہم اللہ کی بارگاہ میں لعنت کریں گے کہ جو بھی جھوٹا ہے یا تم یا ہم، اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. اس پوائنٹ پہ ایگری کر گئے. اب اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا، جب قرآن نے کہا، اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، اور ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں. تو آپ یہ پوائنٹ سوچو، 8 دن 9 دن اکیلے رسول قرآن پڑھ کے سنا رہے، قرآن سے سمجھا رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جب یہ پوائنٹ آیا تو ایگری کر گئے. تو ان کو اپنے ریلیجن پہ کتنا کانفیڈنس تھا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اسلام کو تو چھوڑ دے، اللہ کا رسول ہے، یہاں پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ان کو، وہ عیسائیوں کو، وہ نجران کے نصارہ کو کتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ ایگری کر گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، ہم لعنت کریں گے تو ہم ان کے اوپر عذاب آئے گا، ہمارے اوپر نہیں آئے گا عذاب. آپ سوچو کتنا کانفیڈنس تھا. وہ اپنے ریلیجن میں کتنے اسٹرانگ تھے، وہ اپنے مذہب کے بلیفز میں کتنے اسٹرانگ تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو لعنت کریں گے، ہم جب لعنت کریں گے تو ان پہ عذاب آ جائے گا، ہم پر عذاب نہیں آئے گا. وہ ایگری کر گئے. اب کیا، ڈیٹ فکس ہوئی، مباہلے کی ڈیٹ فکس. اسلام میں آج بھی مباہلہ ہے. مباہلہ نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹوں پہ لعنت کرنا. تو اگر کوئی دو پارٹی ایگری نہیں کرتی ہے تو اس کا اینڈ یہی ہے کہ دونوں آئے، وضو کرے، دونوں کا نماز پڑھے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور بولے کہ اللہ جو بھی جھوٹا اس پر اس کو عذاب نازل کرتا. ہو جاتا ہے، کئی ایسے واقعات ہیں. تو لیکن آپ اتنے سچے رہنا، ورنہ عذاب آپ ہی پہ آ جائے گا. ڈیٹ فکس ہوئی، ٹائم فکس ہوا، پلیس فکس ہوا. آج 24 ذوالحجہ کا دن تھا. مدینہ منورہ، اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت میں سے 6 معصومین کی زیارت ہے. میری مظلوم شہزادی اللہ کے رسول اور 4 اماموں کی زیارت ہے. سبط اکبر ہے، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. اور کیسی کیسی جگہ ہے. کبھی آپ مدینہ چلے میرے ساتھ، جب میں عمرے پہ جاتا ہوں نا، کم ود می انشاءاللہ تم کو ایک جگہ لے کے جا کے بتاؤں گا. جب میں گروپ کے ساتھ جاتا ہوں تو میں لے کے نہیں جاتا گروپ، آئی لیڈ دا گروپ. تو جب جاتا ہوں تو ایک ایک جگہ ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ رد شمس جان کے جو 2 حصے ہوئے تھے، اور اللہ کا رسول مباہلہ جہاں ہوا تھا، ایک ایک جگہ وہاں پہ. تو لیکن آج جگہ نہیں ہے، ایک پلیس ہے. خالی آپ کو پلیس بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ظالمین نے سب چیزوں کو ختم کر دیا، پرانی ساری چیزوں کو ختم کر دیا. بہرحال جگہ فکس ہوئی، ٹائم فکس ہوا، اینڈ پلیس فکس ہوئی کہ اس پلیس پہ ہم آئیں گے. وہ میدان تھا اس وقت، اور وہ دن آیا. اب ادھر سارے مسلمان، کوئی سب بیٹھ کے سن رہے تھے ڈیبیٹ، اور آیت بھی آ گئی کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ. سب یہ سمجھ رہے کہ میرا بچہ، سب تیار کر کے رکھے ہیں بچوں کو، شاید اللہ کا رسول ساتھ لے لے. اس کے بعد تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو. بڑی بڑی صدیقہ عورتیں تھیں، بڑے بڑے مسلمانوں کے صدیق تھے. ایسا نہیں ہے تو بالکل لاسٹ ڈیز کا ہے. ساری عورتیں تھیں، جو بڑی بڑی VIP عورت جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، وہ سب تھی. اور یہاں پہ کشن بھی ہے آیت میں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم نسانا و نساکم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک عورت کو لے کے جاؤ، کہا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ اللہ کا رسول چاہتا تو 8 10 12 جتنی صدیقہ عورتیں تھیں سب کو لے کے جا سکتے تھے۔ نسانا و نساکم ہے، وہ انفسنا و انفسکم ہے، جتنے بڑے مرد صدیق ہیں، میں کیا بولوں دوستوں، میں کیا بولوں، لوگ صدیق بولنے سے فرق نہیں پڑتا، تاریخ کسی کو صدیق لکھنے سے صدیق نہیں بنتا، صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ بولے کہ یہ صدیق اکبر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑے بڑے تھے، بس میرا وقت نکلتے جا رہا ہاتھ سے، بڑے بڑے لوگ تھے، سب امپریشن میں کہ ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے۔ دن میں ستارے سب کو نظر آ رہے تھے اور صبح کا وقت تھا، نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوا، مباہلے کا دن، آج کا دن آیا، ہر آدمی تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بہترین نہا دھو کے صاف لباس پہن کر اپنے اپنے گھروں سے باہر، عورتیں حجاب میں باہر کھڑی ہوئی ہیں، بچوں کو تیار کر کے کھڑے ہوئے کہ شاید جب اللہ کا رسول چلے تو ہم بھی ساتھ ہو جائیں۔ اگر اللہ کا رسول کہے کہ چلو تم بھی چلو تم بھی چلو تم بھی چلو، ہم لوگ جائیں گے، تو اب ہمارے پاس ایک سند ہو جائے گی کہ ہم کو مباہلے میں اللہ کے رسول نے ساتھ لیا۔ سارا مدینہ اپنے گھروں سے باہر انتظار میں کہ سرکار ہم کو ساتھ لے لے، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیسے اللہ کا رسول نکلے۔ سارا مدینہ وہ شوق شوق شوق، جو اللہ کے رسول سرکار عالم، جو بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتا، جو بغیر مرضی خدا کے بات ہی نہیں کرتا، زبان ہی نہیں کھولتا، تو اب ان کے ساتھ جو گئے اللہ کے رسول نے جس کو اپنے ساتھ لیا، وہ اپنی، پلیز میرے جملے غور سے سنو، وہ اپنی مرضی سے نہیں لیا، حکم الہی تھا کہ ان کو لو، تو اس لیے لیا۔ اس لیے کہ آج اسلام کی صداقت، اسلام کی آنیسٹی اسٹیج پہ آ گئی تھی، اسٹیج پہ آ گئی تھی۔ صداقت ہے اسلام کو بتانا تھا کہ اسلام کتنا سچا مذہب ہے، اور مذہب سچا اس وقت ہوا کہ جب یہ سچ بولنے والے آگے بڑھے، یہ صدیق آگے بڑھے، انہوں نے لے جا کے پروف کیا کہ اسلام کتنا سچا مذہب ہے۔ اب دنیا نے دیکھا کہ سرکار عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا، جو یاسین ہے، جو ملک ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، اللہ کا محبوب ترین بندہ، ایک صلوات پڑھ لیں سرکار کے نام پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم، اور پنجتن کے نام پہ ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ کا رسول، اچھا یہ مباہلے کا دن جب آیا تو اللہ کے رسول نے جناب سلمان اور جناب ابوذر کو سے کہا کہ کیمپ لے کے جا کے اس جگہ پہ رکھو، لگا دو، ایک خیمہ لگایا، کیمپ لگا۔ صبح صبح جناب سلمان جناب ابوذر بڑے خوش کہ جا کے انہوں نے بڑا خوبصورت ایک خیمہ لگا دیا، کیمپ لگا دیا کہ جہاں جا کے یہ پنجتن شہزادی کونین صاحب جانے والی تھی، مزار تک ہو، سب کیمپ لگ گیا، سب تیار وہاں کھڑے ہوئے، مسلمان پورا دوئرہ کھڑے ہوئے کہ شاید جب اللہ کا رسول گزرے گا ہمارے گھر کے سامنے سے شاید ہم کو بھی بلا لے، ہم کو بھی بلا لے، بڑی امیدیں لے کے بیٹھے تھے کمبا، سب ادھر بھی کھڑے ہوئے ادھر بھی کھڑے ہوئے، بچوں کو لے کے کھڑے ہوئے کہ شاید بچوں میں ہمارا بچہ آ جائے۔ دوستوں میں کیا بول رہا تھا، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جب سرکار اپنے گھر سے برآمد ہوئے، شہزادی کے گھر سے کیسا برآمد ہوئے، عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آغوش میں وہ میرا مولا حسین، 3-4 سال کا مولا حسین گود میں اٹھائے ہوئے، اور اس انگلی سے اس فنگر کو پکڑے ہوئے میرا مولا حسن، اللہ کا رسول ایسا ان کی آغوش میں میرے مولا حسین، کیا پیارا منظر ہوگا۔ اللہ اس منظر کا صدقہ دے دے ہم کو، آج اس منظر کا صدقہ دے دے، سارے بیماروں کو شفا دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں ہیں اللہ اس سے نجات دے دے، خاتمہ ایمان پہ دے دے، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے، سارے بیماروں کو صحت دے دے، بالخصوص ہمارے باخر زیدی صاحب جو سی ای او ہے اہل بیت چینل کے، وہ ان کی اہلیہ دونوں بیمار ہیں، اور ان کے فرزند مولانا جو ہے وہ بھی بیمار ہے، بس سب کے لیے آج مباہلے کے دن دعا کروائی جشن میں کہ اللہ انٹائر باخر زیدی صاحب، ان کی فیملی، پوری فیملی، وائف، ان کے بچے،
اور پورے اہل بیت چینل کی جتنی ٹیم ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے، اللہ ان سب کو اس پنجتن پاک کے صدقے میں، 12 امام 14 معصومین کے صدقے میں، عید مبارکہ کے صدقے میں ان کو صحت دے. سارے بیماروں کی شفا کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ. اب دیکھا کہ سرکار گود میں مولا حسین کو لیے، مولا حسین کا چہرہ بھی ایسا، مولا حسن چھوٹے سے انگلی پکڑے ہوئے نانا کی، یہ آگے آگے چل رہے ہیں. ان کے پیچھے دیکھا کہ کائنات کی مظلوم ترین بی بی سیدت النساء العالمین، خاتون جنت سیدت النساء العالمین، صدیقہ طاہرہ، صدیقہ طاہرہ، بار بار اس پہ زور دے رہا، صدیقہ طاہرہ میری مظلوم بی بی، مکمل سر سے پیر تک حجاب میں. بابا جہاں پیر رکھ رہے، اللہ کے رسول کے جہاں قدم رکھ رہے، قدم آ رہے، اس کا جو امپریشن آ رہا، اس امپریشن کے اوپر میری مظلوم شہزادی اپنے پیر رکھ، اپنے قدم رکھ. اس کے پیچھے دیکھا کہ جو فاروق اعظم ہے، جو صدیق اکبر ہے، جو قرآن کے لحاظ سے سچی زبان ہے، اللہ نے جس کو سچی زبان کہا، وہ میرا مولا، وہ میرا مولا، وہ جناب ابو طالب کا بیٹا، وہ میرا امام، وہ میرا کل ایمان، وہ میرا علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا پیچھے. کیسا اتنا چھوٹا سا قافلہ، اللہ کے رسول، دونوں شہزادے ساتھ، اور جہاں اس کے پیچھے میری مظلوم بی بی، جہاں مظلوم بی بی اپنے پیر رکھ رہی تھی، امپریشن پڑ رہا تھا، اس امپریشن کے اوپر امام علی کا پیر رکھ رہے. انہیں دنیا کو بی بی کے پیروں کا امپریشن نہیں ملا، نشان نہیں ملا، وہ ہے فاطمہ. یہ جب چھوٹا سا قافلہ، میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، یہ پنجتن کا چھوٹا سا قافلہ جب گھر سے باہر نکلا، پورا مجمع دنگ کھڑا ہوا کہ کیا ہو گیا. یہ اللہ کا رسول اپنی پوری فیملی کو لے کے باہر آیا، اور کرنا کیا ہے؟ وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے، جا کے جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے. کوئی دعا، کوئی نماز نہیں پڑھنا، جا کے دعا کرنا ہے، اور یہ بولنا ہے کہ اللہ جو بھی جھوٹا ہے اس پہ تو اپنا عذاب نازل کر. جب یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، پورے مسلمان دنگ رہ گئے، عورتیں دنگ رہ گئیں کہ دیکھو یہ کون جا. رسول نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ان عورتوں کو، ان مردوں کو. آپ سوچو، جھوٹوں پہ لعنت کرنا تھا، جو پوری زندگی جھوٹ بولے، جو پوری زندگی دشمنی میں گزارے، اس کو ساتھ لے کے جائیں گے. جب چلتے 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 اس اسپاٹ پہ پہنچے کہ اس کیمپ کے پاس پہنچے، سامنے سارے نجران کے نصارہ کھڑے ہوئے، جو بڑے بڑے ٹاپ براس کے ان کے لوگ، جو روحانی لوگ تھے، بڑے روحانی لوگ. ان کا جو مین راہب تھا، مین آدمی تھا، جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ایک نور ہے، ایک نور ہے جو چل رہا تھا، اور جب وہاں پہنچا اس کی آنکھیں دنگ ہو گئی. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سنو، اگر ان سے تم مباہلہ کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیسائیت، کرسچینٹی ختم ہو جائے گی زمین سے. اگر تم ان سے، میں وہ اب سنو اس کے جملے، کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا، وہ چہرے دیکھ رہا، جملے غور سے سننا، میں وہ چہرے دیکھ رہا کہ اگر یہ لوگ ہاتھ اٹھا دے تو یہ جو بڑا پہاڑ ہے، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، مکے میں زیادہ ہے، مدینے میں کم ہے، لیکن کہا یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، پیسیز ہو جائے، بدل جائے. اگر یہ لوگ ہاتھ اٹھا دے بددعا کے لیے تو تمہاری کرسچینٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. تم بہتر یہ ہے کہ ایکسپٹ کر لو، ان کو ایکسپٹ کر کے ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو، لیکن ان سے مباہلہ نہیں کرنا. تو آپ نے غور کیا کہ نصارہ نجران کے جو علماء تھے، انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ ہاتھ اٹھائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور اللہ نے قرآن ثابت کے لیے کیا کہا کہ میرے حبیب اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کروں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ہم نے تمہارے قلب پہ نازل کیا. جو بات اللہ نے قرآن ثابت کے لیے کی، یہ نصارہ نجران کے علماء نے قرآن ناطق کے لیے کی کہ اگر یہ زبان کھول دیں گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا. کیسے بات آگے دونوں کی ملی. اور آپ سوچو، وہ ایکسپٹ کر لیا انہوں نے کہ اب ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ٹیکس پے کر دیں گے لیکن مباہلہ نہیں کریں گے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا دوستو کہ نصارہ نجران کہ جنہوں نے ابھی بات بھی نہیں کی، خالی چہرے کو دیکھ کر کہا کہ یہ
سچے لوگ ہیں. یہ پھر بول رہا یہ سچے ہیں, انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا. کیا یہ نصارہ نجران ان مسلمانوں سے بہتر نہیں ہے کہ چند دنوں کے بعد جس نے شہزادی کونین سے گواہی مانگی ہے دربار میں یہ کہہ کر کہ آپ مجھے گواہی دو کہ فدق آپ کا ہے, ان مسلمانوں سے یہ عیسائی بہتر نہیں کہ وہ جانتے ہیں یہ عیسائی کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور ان لوگوں نے اس صدیقہ سے گواہی مانگی کہ جس کو اللہ صدیقہ کہے, اللہ جس کو طاہرہ کہے, وہ بیوی سے ان لوگوں نے مانگی. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نجران کے نصارہ ان مسلمانوں سے کئی جگہ بہتر ہے کہ جنہوں نے دیکھ کے کہا کہ اب ان سے ہم جزیہ نہیں کر سکتے. سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بس دوستوں میں کیا کروں, وقت نکل گیا, مغرب کا وقت بالکل سر پہ. یہ پورا واقعہ اس طرح. تو میں یہی کامیابی کے ساتھ خاندان اہل بیت, کیسے نہیں کامیابی ہوگی, پنجتن جب جمع ہو جائے تو کیسی نہیں کامیابی. آج کیا کرو, پنجتن کا نام ایسا ہاتھ پہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ جیسے آج تیری کامیابی, اسلام کو کامیابی ملی, ہماری زندگیوں میں کامیابی. بس دوستوں جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. پنجتن کے نام پہ 2 صلوات اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. جہاں بھی آپ لوگ بیٹھ کے میری آج یہ تقریر آپ نے سنی, جہاں بھی اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں, شرمائے نہیں. یہ بہت خاص ہے, وقت ہے دعا کا. آج کا دن بھی ختم ہو رہا, بالکل مغرب آپ کے سر کے اوپر ہے. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار پنجتن پاک کا واسطہ, 12 امام اور 14 معصومین کا واسطہ, میری سیدانیوں کا واسطہ, اللہ یہ ہماری مختصر سی محفل اس جشن کو قبول فرمائے. پروردگار جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت دے, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا, وارث مباہلہ میرے امام کو سلامت. اللہ ان کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہونے سلامت, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے, ان کی خبروں میں رحمتوں کو نہ دے. اللہ آج کا آخری رحمتوں والا دن تھا, سب سے بڑا دن تھا اس سال کا. اس سال کے اس دن کا واسطہ جو حاجات کو لے کر اس جشن سن رہے اور جو نہیں ہے جشن میں, اللہ سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار بے حق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, پنجتن پاک, 12 امام, 14 معصومین کا واسطہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے, ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے محمد آل محمد کے. پروردگار ڈاکٹر باقر زیدی صاحب جو اہل بیت چینل کے CEO ہے, ان کی وائف جو ذاکرہ ہے زہرا زیدی, اور ان کے فرزند جو خود مولانا ہیں, مولانا ان کو, اور جو بیمار ہیں اس وقت, اللہ مکمل طور پر ان سب کو صحت کامل عطا فرما. پروردگار عید موائلہ ہے, اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جس کا ہم کو علم نہیں ہے. پروردگار جو رزق کے پرابلمس میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے, جو ڈیپس میں ان کے ڈیپس کو دور کر دے, جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ پوری دنیا میں عزاداری حسین کی حفاظت فرما. سارے بادیان مجلس اور مولا کے چاہنے والے عزاداروں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما, ان کی صحت کی حفاظت فرما. اس سال ہم مولا حسین کا ذکر عزاداری حسین ویسے کرے جیسے مظلوم بیوی ہم سے چاہتی ہے.